تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس کمپیریٹیو سیشن کا موضوع ہے بودھ دھرم والوں کو دعوت۔ قرآن میں دو جگہ صاف صاف اس بات کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور 19 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور 85 نمبر کی آیت میں اللہ پاک پھر فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین لے کر کے اللہ کے نزدیک جو پہنچے گا وہ کبھی بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ یہ دو آیتوں کے تحت ہم الحمدللہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، ان کے مالک کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے جو دین مقرر ہوا وہ ہے اسلام۔ لیکن پھر بھی ہمارے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دوسرے مذہب کے ماننے والے موجود ہیں۔ بودھ دھرم وہ دھرم ہے جس کا نام سے ہی آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ گوتم بدھا جو ان کے بانی رہے ہیں ان کے نام سے یہ دھرم کا نام پڑا۔ گوتم بدھا کا نام دوسرا ہو کر کے سکیہ منی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ سکیہ جو ٹرائب تھی یا قوم تھی اس میں سے تھے، لیکن یہ بعد میں ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا بدھا کا، اور گوتم بدھا نام ان کا پڑا۔ سکیہ منی یا گوتم بدھا یہ ایک شہزادہ تھے، یہ ایک بادشاہ کے فرزند تھے۔ بودھ دھرم کے جو لٹریچرز ہیں یا کتابیں ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے یا کوئی ایک دم طے شدہ نہیں ہے، بلکہ 2 حصوں میں ان کی کتابیں ہیں، ایک پالی زبان کے اندر اور دوسری سنسکرت زبان میں۔ بودھ دھرم کے لٹریچرز جس طریقے سے بائبل کا ہم سنتے ہیں کہ اس کی جو تحریر شدہ چیزیں وہ وجود میں نہیں آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد، اسی طریقے سے بودھ گوتم بدھا کے بعد میں بھی تحریر شدہ شکل میں بودھ لٹریچر وجود میں نہیں آیا، بلکہ جس طریقے سے کونسلز ہوئے عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 324 سال کے بعد، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی راج گرہ میں کونسل ہوا کہ آخر کیا باتیں ہیں گوتم بدھا کی جس کو ہم اپنائیں۔ تو پہلی مرتبہ راج گرہ کے اندر گوتم بدھا کے مرنے کے بعد میں، یہ طے نہیں ہے کتنے سال کے بعد میں، لیکن گوتم بدھا کے مرنے کے بہت قریب تر جو سب سے پہلی مرتبہ جو کونسل وہ راج گرہ میں ہوا، یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سی باتیں گوتم بدھا کی اپنائی جائیں، جس میں سے بحث و مباحثے کے بعد میں آنندا اور کشیپا جو ان کے ڈسائپل اور ششیہ رہے، ان کی باتوں کو ترجیح دی گئی کہ ان کی طرف سے جو بات ملتی ہے وہ قابل قبول بات ہوگی۔ لیکن پھر دوبارہ ویسالی کے اندر 100 سال کے بعد میں پھر دوبارہ کونسل ہوتا ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سی باتیں گوتم بدھا کی اپنائی جائیں۔ پھر اس کے بعد میں پہلی مرتبہ 400 سال بعد گوتم بدھا کے تحریری شکل کے اندر گوتم بدھ کی کتابیں وجود میں آئیں، بدھزم بدھ مت کی کتابیں وجود میں آئیں۔ پالی جو کتابیں ہیں وہ ایک سیکٹ ہناینا جو اس کے اندر سیکٹ ہے
یا گروہ ہے یا فرقہ ہے اس کو اپناتے ہیں، اور جو سنسکرت کے اندر جو لٹریچر ہیں اس کو مہاینا، یہ دوسرے جو سیکٹ ہے یا فرقہ ہے اس کو وہ اپناتے ہیں۔ ہیناینا جو پالی اسکرپٹ اپناتے ہیں اس کو تریپیتاکا کہتے ہیں۔ تریپیتاکا کا مطلب 3 باسکٹ، 3 جھبیا۔ تریپیتاکا جو ہے 3 کتابوں سے مشتمل ہے۔ پہلی کتاب جو ونایا پتاکا، جو رولز اور کانڈکٹ اور تہذیب و طریقے سے بھری پڑی ہے، اور دوسری جو پتاکا ہے وہ دھمّ پتاکا جس میں شامل ہے، جس کے 5 حصے ہیں، 5 ونائکاز ہیں، جو ڈسکورسز ہیں، جو باتیں ہیں، جو لیکچرز ہیں، جو فرمنز ہیں، جو تقریریں گوتم بدھا کی ہیں، وہ اس کے اندر درج ہے۔ اور تیسری پتاکا جو ہے وہ میٹا فزیکل، جو روحانی باتیں ہیں، جو زمین اور آسمان کے علاوہ دوسری اس کے اوپر کی باتیں ہیں، وہ سارا اس کا ذکر ہے اور اس کا انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ تریپیتاکا کی بات ہوئی۔ اسی طریقے سے سنسکرت اسکرپچر ہیں جو وستارا اور للتا وستارا، وستو سترا، یہ 2 سنسکرت اسکرپچر ہیں جو شروع میں نہ وجود میں آ کر کے کافی زمانے کے بعد میں 500 سال کے بعد میں یہ وجود میں آئے، اور وجود میں آنے کے بعد میں پھر یہ گم ہوئے، اور گم ہونے کے بعد میں چائنیز لٹریچر سے پھر اس کو سنسکرت میں منتقل کیا گیا۔ یہ ساری کہانی ہے جو لٹریچر کے تعلق سے ہے۔ گوتم بدھا جو برگد کے، غالباً برگد کے بہت بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے جو چیز حاصل کیے اس کے تعلق سے گوتم بدھا لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ اپنے نتیجے پر جو پہنچتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی پریشانی ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے حالات برے ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ ہے خواہش۔ اس کی وجہ جو ہے وہ خواہش، اور یہ ساری خواہش جو ہے وہ اس طریقے سے دور ہو سکتی ہے جب اس کے اوپر قابو پایا جائے۔ اور اس خواہش کو قابو پانے کے لیے آپ کو 8 جو ٹروتھ ہیں، 8 جو طریقے ہیں حاصل کرنے کے، اس کو اپنانے پڑیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، ساری دنیا میں جو مصیبت ہیں، یہ سب سے مین بات ہے، یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ خواہش کے بنا پر ہیں، اور یہ خواہشیں قابو میں رکھ کر ہی ہم ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو 8 طریقے اپنانے پڑیں گے۔ 8 طریقے اپنانے پڑیں گے۔ یہ 8 طریقے کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو رائٹ ویو، صحیح سوچ ہونی چاہیے، صحیح سمجھ ہونی چاہیے، رائٹ ایفرٹ ہونی چاہیے، صحیح کوشش ہونی چاہیے، رائٹ لائیولیہوڈ ہونی چاہیے، صحیح طریقے سے کمانا چاہیے، رائٹ ایکشن ہو، صحیح اعمال ہونے چاہیے، رائٹ بول ہونے چاہیے، صحیح آپ کے بول چال ہونے چاہیے، رائٹ مائنڈفلنس ہونے چاہیے، تمہارا جو تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، اور رائٹ میڈیٹیشن، جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، لا لگاتے ہیں، اس طریقے سے صحیح میڈیٹیشن ہونے چاہیے۔ یہ 8 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ جو ہیں قابو پائیں گے اپنے خواہشوں کے اوپر۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ خواہش پر قابو پانا، آپ کو یہ 4 باتیں، نوبل ٹروتھ جس کو کہتے ہیں، اس کو اپنانا ہوگا، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد میں 8 جو طریقے ہیں اس کو اپنانے پڑیں گے۔ تو اگر ہم غور کریں کہ ان کی تعلیم جو یہ کہتی ہے، جس کی وجہ سے ساری مصیبت دنیا میں ہے، وہ خواہش ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں پوری کرنی پڑیں گی۔ 4 نوبل ٹروتھ کو اپنانا پڑے گا اور 8 راستے اپنانے پڑیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ کہا جائے کہ خواہش جو آپ کی ہیں یا خواہشیں جو آپ کی ہیں وہ جو ہیں ذمہ دار ہیں آپ کی مصیبت کے لیے، اور دوسری طرف کہا جائے کہ ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو خواہش ہونی چاہیے 4 اور 8 چیزوں کو اپنانے کے لیے۔ تو خواہش کو مٹانے کے لیے آپ کو خواہش ہونی چاہیے۔ یہ ایک سیلف کانٹریڈکٹری بات ہوئی، اپنے آپ میں تضاد کرتی ہے۔ دوسری بات کہ کیا گوتم بدھا نے اپنے ماننے والوں کو خدا کا تصور کے تعلق سے کیا بتایا؟ جو کہانی ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ گوتم بدھا نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو خدا کے تعلق سے یہ کمٹ نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے،
یہ کہانی ہم کو ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی اس بات پر اپنی زبان سے نہیں کہا کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، بلکہ ایک کہانی ایسی ملتی ہے، کسی نے پوچھا ان کو یہی ایک سوال کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا کا وجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ خدا کے بارے میں وجود کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کے تعلق سے کیوں پوچھتے ہو؟ ایک مریض اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پیٹ کا درد لے کر کے، تو وہ مریض اس کی فکر نہ کرتے ہوئے کہ پرسکرپشن کیا ہے، اس باتوں میں نہ جا کر کے وہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کا پیٹ کا درد زائل ہو، وہ ختم ہو۔ تو آپ اپنے پیٹ کے درد کو زائل کرنے کی سوچ کریں، اس کی فکر کریں، نہ کہ اس کے پرسکرپشن کی فکر کریں، اس کی جو تجویز ہے کہ کیا لکھا ہے اور کہاں کون سی دوا ہے، اس کے بارے میں نہ فکر کرتے ہوئے آپ اپنے پیٹ کے درد کی زائل کرنے کی فکر کریں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مصیبتیں ہیں یہ کیسے دور ہوں گی اس کی فکر کریں، خدا ہے یا نہیں ہے اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا کہ ایک بدھسٹ دھرم کے ریورٹ سے ملاقات ہوئی، جب اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ نہیں، ہماری کتاب کے ذریعے سے ہم خدا کے تعلق سے ایک پورا شلوک پڑھتے ہیں، پورا ایک حصہ پڑھتے ہیں جس کے اندر خدا سے دعا کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو ہمارے مذہب کے اندر بھی خدا کا تصور ہے۔ بودھ مذہب ماننے والوں نے گوتم بدھا کو ہی خود خدا کے روپ میں تبدیل کر دیا اور کہا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ساری برائیوں کے اوپر حاوی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے گوتم بدھا کو ہی خدا بنا ڈالا۔ رہی بات ہماری دعوت، ہم بدھسٹ مذہب ماننے والوں کو کس طریقے سے ہم اپنی دعوت کو پہنچائیں۔ پہلی بات ہم وہی کہیں کہ جس طریقے سے وہ ٹیچنگ، ان کے سبق وہ ہے، اس کو کس طریقے سے ہم یہ بتائیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو ہم بدھ مت ماننے والوں کو ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ کہ انہی کی کتابوں سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہم کو الحمدللہ بہت سی مذہبی کتابوں میں ملتی ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی کتاب ہوں، چاہے وہ بدھسٹ دھرم کی کتاب ہوں، چاہے پارسی دھرم کی کتاب ہوں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے نیو ٹیسٹمنٹ ہو، ساری کتابوں میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھسٹ کتابوں میں ملتا ہے۔ بدھسٹ کی کتاب یا بودھ مت والوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے چکاونتی سنہد ستنتا D376، اس کا ریفرنس ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں ہی ایک بدھا نہیں ہوں۔ بدھا کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص جو اجاگر ہو گیا ہو، جو رہسیہ جان لیا ہو، جو چھپی ہوئی باتیں جس کو معلوم ہو گئی ہوں، بدھا ہو، مطلب عام لوگوں سے زیادہ جاننے والا شخص، بدھا، ایک مقام حاصل کر لیا ہو۔ تو یہاں پر یہ ریفرنس ہے کہ میں ہی ایک بدھا نہیں ہوں، میرے علاوہ دوسرا بھی بدھا ہے جو وجود میں آئے گا، اور وہ معمولی شخص نہ ہوگا بلکہ پاک ہوگا، بزرگ ہوگا، جانکار ہوگا، ہولی ہوگا، اینڈوڈ ود وزڈم، ساری عقل سے بھرپور ہوگا۔ یہ سارے جو صفتیں ہیں وہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، اور میں ہی اکیلا بدھا نہیں ہوں، میرے بعد میں وہ بھی آئے گا۔ اور وہ بدھا جو کچھ بھی وہ الہامی طور سے حاصل کرے گا، وہ بدھا جو کچھ بھی وہ الہامی طور سے حاصل کرے گا، وہ ساری چیزیں وہ ساری دنیا میں پیش کرے گا۔ وہ اپنے ہی تک محدود نہ کرتے ہوئے وہ ساری دنیا میں پیش کرے گا، عام کرے گا، اور اس کا لایا ہوا دین جو کچھ بھی وہ لائے گا وہ شاندار ہوگا اپنی ابتدا میں، وہ شاندار ہوگا اپنے کلائمیکس میں، اپنے عروج پر، اور وہ شاندار ہوگا اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں، سارے ہی مراحل پر وہ شاندار ہوگا۔ اور وہ ایسا دین پیش کرے گا جس دین کو اپنانے سے کسی کی بھی زندگی جو ہے پاک اور برگزیدہ زندگی ہوگی۔ وہ ایک جینے کا سلیقہ دے گا، ایک جینے کا طریقہ دے گا، جس طریقے سے میں اپنے ساتھیوں کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہوں، اسی طریقے سے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو جینے کا طریقہ سکھائے گا۔ جس طریقے سے میرے ساتھی 100 کی تعداد میں ہیں، اس کے ساتھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس کے اندر آپ کو کئی باتیں آپ کو ملیں گی۔ جو صفتیں بیان کی گئیں وہ ساری صفتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چسپاں ہیں، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا لایا ہوا دین ساری دنیا والوں کو ہوگا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہم جانتے ہیں کہ ان کا لایا ہوا دین وہ محدود تھا، انہی کے قوموں کے لیے تھا، وہ عام ساروں لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ساری انسانیت کے لیے ہے، جس کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے مختلف طریقے سے، چاہے ہم قرآن ہی کا ذکر لے لیں، سورۃ ابراہیم 14 نمبر کی سورت اور 52 نمبر کی آیت میں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 185 نمبر کی آیت میں اس کا ذکر ہم کو ملے گا، سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورت 41 نمبر کی آیت میں، سورۃ ابراہیم 14 نمبر کی سورت 1 نمبر کی آیت میں کئی جگہوں پر ملے گا کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہم کو کئی جگہ پر ملے گا، جیسے سورۃ السبا 34 نمبر کی سورت 28 نمبر کی آیت میں، اور سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 107 نمبر کی آیت میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے، سارے عالم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ تو وہ دین جو لائے گا وہ ساری انسانیت میں پھیلائے گا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے وہ لایا ہوا دین شاندار ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام دین ہر زمانے میں شاندار رہا، قرآن اس کی دلالت کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ 9 نمبر کی سورت 33 نمبر کی آیت، سورۃ الفتح 48 نمبر کی سورت 28 نمبر کی آیت، سورۃ صف 61 نمبر کی سورت 9 نمبر کی آیت، کہ اسی نے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ میں، اور یہ وہ دین لائے گا جو سارے دینوں کے اوپر غالب ہوگا۔ تو اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے، اور اسی طریقے سے آگے جو بتایا گیا کہ میرے ساتھی جو سینکڑوں میں ہے اور اس کے ساتھی ہزاروں میں ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ایک پیغمبر ہیں جن کے کمپینین، جن کے ساتھی اتنے بڑے تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کسی بھی پیغمبر کے ساتھیوں کا، کمپینین کے، ڈسائپلز کا ہم کو ذکر نہیں ملتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے اندر جب آخری خطبہ وہ دیتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم صاف صاف دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور وہ ایک زندگی لائے گا جو پاکیزہ زندگی اور ایک مذہبی زندگی لوگ اپنائیں گے۔ تو جس طریقے سے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پہلو میں ہماری نگہبانی کرتا ہے، چاہے وہ معاش کی زندگی ہو، چاہے اکنامک زندگی ہو، چاہے فیملی زندگی ہو، چاہے سوسائٹی کی زندگی ہو، چاہے نیشنل لیول کی زندگی ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول کی زندگی ہو، ہر پہلو میں اسلام ہم کو رہبری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور جگہوں پر بھی ہے۔ سیکریٹ بک آف ایسٹ ایک کتابوں کا مجموعہ ہے جو میکس مولر مذہبی کتابوں کا ترجمہ کرتا ہے، جس کے اندر قرآن بھی شامل ہے، پارسیوں کی کتاب بھی ہے، منو سمرتی بھی ہے، بہت سی کتابیں ہیں۔ اس کے اندر جو کتاب بدھی اسکرپچر کی ہے وہ 35 نمبر کے والیوم کے اندر ہے، اور 225 نمبر کے پیج کے اوپر پھر ایک مرتبہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ میں ہی اکیلا بدھا نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد میں دوسرا بدھا آئے گا، اور وہ جس طریقے سے میرے ساتھی سینکڑوں میں ہیں اس طریقے سے اس کے ساتھی ہزاروں میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے گاسپل آف بدھا ایک دوسری کتاب ہے بدھسٹ کی جو کیرف کی لکھی ہوئی ہے اور سیلون سے، سری لنکا سے دستیاب ہے، اس کے پیج نمبر 217 218 کے اوپر پھر ایک بار آنندا جو اس کے ڈسائپل ہیں، جو اس کے ششیہ ہیں، اور گوتم بدھا کے بیچ جو بات چیت ہوتی ہے، اس بات چیت کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ آنندا بولتے ہیں کہ آپ جب چلے جائیں گے تو پھر ہم کو کون رہبری، ہماری رہبری کون کرے گا؟ تو گوتم بدھا بولتے ہیں کہ میں ہی اکیلا بدھا نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد میں دوسرا بدھا آئے گا، اور وہ ساری بات جس کا میں نے ذکر کیا وہ سب دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کے آنے کے بعد میں وہ آپ کی رہبری کرے گا۔ لیکن ایک سوال اور آنندا پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو گوتم بدھا اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ میترا ہوگا، وہ میترا کے طور پر پہچانا جائے گا۔ میترا اس کو کہتے ہیں جس کا ہم تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ کمپیشنیٹ، رحیم اور دوست، رہبر، ساری خوبیاں جو رحم کے تعلق سے ہیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے اپنے لوگوں کے لیے، جس کا قرآن خود اعلان کرتا ہے سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 107 نمبر کی آیت میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا بلکہ رحمت سارے عالم کے لیے بنا کر کے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طریقے سے اور بھی ذکر ملتا ہے، وقت اس کی ہم کو اجازت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی ہم کچھ کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سیکریٹ بک آف ایسٹ 11 نمبر کی کتاب کے اندر، 11 نمبر کی بک کے اندر اور پیج نمبر
67 کے اندر 67 نمبر کے پیج کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ بدھا صرف اور صرف پرچار کریں گے، پریچ کریں گے. یہ تتاگھتا، یہ بدھا جو ہے پریچ کریں گے، تبلیغ کریں گے. قرآن اس کا کئی جگہوں پر ذکر کرتا ہے. سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 272 نمبر کی آیت میں، سورۃ الغاشیہ 88 نمبر کی سورت 21-22 نمبر کی آیت میں کئی جگہ پر ذکر کرتا ہے کہ جس طریقے سے سورۃ الغاشیہ 88 نمبر کی سورت 21-22 نمبر کی آیت میں فذکر انما انت مذکر، آپ ذکر کر دیں، آپ بات کو پہنچا دیں، آپ کا کام بات کا پہنچا دینا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں بنا گئے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 272 نمبر کی آیت میں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو بھی وہ چاہے اس کو ہدایت دے. تو آپ کا کام جو ہے بات کا پہنچا دینا ہے. آپ کا کام جو ہے ان کے اوپر داروغہ یا ان کے اوپر ذمہ دار بنا کر نہیں بنایا گیا کہ ان کو قبول ہی کرنا ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر وہ نہ قبول کریں. تو دھما پدا سیکرٹ بک آف ایسٹ 11 نمبر کی کتاب اور 67 نمبر کی پیج کے اوپر یہ بات لکھی گئی ہے. ایک اور پیشن گوئی جو دھما پدا کے اندر ہے، متا ستا، جس کے باپ کا نام ہے، اور 151 نمبر کے ریفرنس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ بدھا کی پہچان 3 ہے. یہ بدھا کی پہچان 3 ہے، اور وہ 3 یہ پہچان ہے. پہلی بات کہ وہ کمپیشنٹ ہوگا، وہ رحیم ہوگا سارے لوگوں کے لیے، جس کا ہم خود پہلے دیکھ چکے کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. دوسری بات، وہ میسنجر آف پیس ہوگا، وہ امن کا پیغمبر ہوگا. میسنجر آف پیس ہوگا، امن کا پیغمبر ہوگا، اور پیس میکر ہوگا، اور صلح کار ہوگا، لوگوں کے بیچ میں صلح کرے گا. جو پہلا واقعہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں سیرت کے اندر، جس طریقے سے جو جھگڑے کعبہ کے بنانے کے تعلق سے ہوتا ہے، وہاں پر کس طریقے سے 2 گروہوں کے بیچ میں وہ خوبصورت انداز میں اس کو دور کرتے ہیں، اس کا ذکر ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. میسنجر آف پیس، پیس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں عربی میں تو اسلام ہوگا، تو اسلام کا پیغمبر، یہ دوسری پہچان. اور تیسری پہچان سب سے اہم آج کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، موسٹ سکسیسفل آف آل ریلیجیس پرسنالٹی، سب سے کامیاب تر جو مذہبی رہنما ہوگا وہ یہ شخص ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے تعلق سے کئی کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پر مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب دا 100 انفلوئنشیل پرسن، اس کی کتاب کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مذہبی لوگوں میں سب سے کامیاب تر مذہبی پیغمبر مانے جاتے ہیں. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اس آیت سے، جس آیت سے میں نے اپنی بات کو شروع کی تھی، وہ سورۃ یونس 10 نمبر کی سورت اور 108 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ پاک ذکر کرتے ہیں، قل، کہہ دو ان سے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً حق بات، سچائی جو ہے آپ تک پہنچ گئی ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے بھی ہدایت کو قبول کیا یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے. ومن ضل، اور جو کوئی بھی اس سے روگردانی کرے، اس سے ہٹ جائے، اس سے دور ہو جائے، فانما یضل علیہ، یہ اس کے اوپر ہی اس کی ذمہ داری ہے. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر جو ہے وکیل بنا کر کے، داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.